قال امامنا علی علیہ الصلوات والسلام شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا المتظاہرون فی احیاء امرنا الذین ان غضبوا لم یظلموا وان رضوا لم یسرفوا برکۃ علی من جاوروا سلم لمن خالطوا۔ تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر۔ قابل تعریف اللہ کے تحسین آپ تمامی حضرات یقیناً دور و دراز سے جذبہ جمعہ لیے ہوئے، جذبہ عبادت لیے ہوئے اس خانہ خدا تک تشریف لائے ہیں۔ دعا کرنا چاہوں گا خدایا بحق امام علی علیہ الصلوات والسلام یہ مومن حاضر جہاں دور دراز سے بھی تشریف لائے، خدایا یہ جو بھی حاجات لے کر آئے کہ حاجات کو روا فرما، جو مشکلات اور پریشانیاں رکھتے تھے مشکلات اور پریشانیوں کو رفع دفع فرما۔ محمد و علی محمد علیہ السلام باب علم امام علی علیہ السلام کے صدقے میں حاضرین کے بچے جہاں بھی تعلیم حاصل کریں ان کو علم میں کامیابی عطا فرما، ان کے بے روزگار نوجوانوں کی امام علی علیہ السلام کے صدقے میں روزگار عطا فرما، تمام جو مومن مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو امام علی مشکل کشا کے صدقے میں مشکلات کو رفع دفع فرما۔ تمام حاضرین امام زمانہ علیہ السلام کے آوان انصار اور خادم اور غلاموں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ عزیزان ایمانی، جس حدیث مبارکہ کو ہم نے آج کے اس خطبے میں اپنا سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے، امام علی علیہ السلام اس حدیث میں اپنے چاہنے والوں کی پہچان بتاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اس حدیث میں صفات شیعہ بتاتے ہیں کہ شیعوں کے اندر جو ایک مولا کا چاہنے والا ہے اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم حدیث کے ترجمے کے بعد اس کی وضاحت کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے آیا ہم ان صفات پر اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ عزیزان ایمانی یقین بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج 16 رجب المرجب ہے، 13 رجب کی تاریخ گزر گئی، 13 رجب کی تاریخ یقیناً تاریخ میں مرقوم ہے، ہم آپ کیا بتا سکتے ہیں، یقیناً تمام علی کے چاہنے والوں کے لیے مبارک دن ہے، چونکہ امام علی علیہ السلام کی مبارک کی تاریخ تھی، لہٰذا یقیناً آپ بھی علی کے چاہنے والے دور و دراز سے آئے اور اس جشن مولود کعبہ میں شرکت کی، مرد و حضرات تمام خواتین بزرگوں جوانوں سب نے شرکت کی یقیناً، اور اس جشن مولود کو آپ سب نے کامیاب کیا، یقیناً اس کے لیے آپ سب قابل تحسین ہیں اور لائق تعریف ہیں، اور دعا کرنا چاہوں گا خدا ہم سب کو جب تک زندہ ہے زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی محافل اور مجالس برپا کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ایمانی، امام علی علیہ السلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے، ایک ایک جملے پر امام علیہ السلام اس کے ساتھ چند جملے بتاتے کہ صفات شیعہ۔ دیکھیے شیعہ مطلب ہے پیروکار علی، علی کا چاہنے والا، ہم کہتے ہیں کہ شیعہ کا شیعہ علی کے شیعہ مطلب ہے کہ علی کے پیروکار ہے، تو لہذا اگر ہم اور آپ علی کے پیروکار ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، آیا ہم اور آپ علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں، اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی صفت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا ہمارے شیعہ، شیعتنا ہمارے شیعہ المتبادلون فی ولایتنا، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر خرچ کرنا یہ شیعوں کی صفت ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ اس حدیث میں امام علی حدیث پہ یہ حدیث چی برابر کوئی طرف چوسکن حدیث میں امام علی علیہ السلام کی حدیث نہیں آتا ہے، یقینا صاحب نظر آپ لوگوں کی نظر پڑی ہوئی اس حدیث پہ کبھی نہیں پڑھی تو سن لیجئے گا۔ امام فرماتے شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر خرچ کرتے ہیں، ولایت علی پر خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ سمجھئے کہ اب اس سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں اہل بیت کے اوپر، یعنی اسی لیے جب ہم یہاں مجلس کرتے ہیں مومنس کہتے ہیں بھائی کل محفل ہونے والی، کل مجلس ہونے والی، آپ میں سے جو بندہ یقین مدد کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ ولایت علی پر خرچ کر رہے ہیں، امر الہی کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں،
لہٰذا ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے کبھی جیب میں ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے، خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کی محافل و مجالس کے لیے گانے ذکر حسن وسلم ہے چندہ وہ شخص کی محفل کی مری سے جرا جلدی مطلب چندے ہاتھ چل لپا چھجا سے دیکھیں یہ شیخ وہ تو جب بھی مسجد میں آؤ لوٹنے کی چکر میں رہتے ہیں گانے دوسرا مطلب ہے نہیں علی علیہ السلام نے یہ پہچان بتاؤ سے رہی المتبادلون فی ولایتنا جامع متکلمی سے کوئی یہ نہ سوچے کہ ولایت مطلب یہاں مانے کن جیسے آج ہر حدیث میں ہر آیت میں جیسے چینجنگ لائی جاتی ہے تفسیر اپنے طرف منفی کی جاتی ہے دی مراد و دین وہ نہیں جو میں مراد بتا رہا ہوں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں المتبادلون فی ولایتنا ہمارے شیعوں کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ ہماری ولایت پر خرچ کرتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی علی کے چاہنے والے آگے بڑھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں پہلی پہچان دوسری المتحابون فی مودتنا اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں علی فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو شخص بھی ہم سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے دیومن کی مثلا وانا علی نا یمو محبت بات امام علی نا گلوس کربت محبت بات لیکن یہ تو علی کا چاہنے والا میرا دشمن ہے نہیں اگر آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو اس علی کے چاہنے والے سے محبت کیجئے دکان میں چھوس کینے کون نہیں میں وہ ہمارا نہیں فلا نہیں اگر علی کی محبت آپ کے دل میں بھی ہے علی علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں بھی ہے تو لہٰذا آپ دونوں کو درار نہیں ہونی چاہیے دونوں کے دل میں ایک علی کی محبت آئی ہے لہٰذا آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو امام علی فرماتے ہیں اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو میں اس وقت سمجھوں گا کہ تو میرا چاہنے والا ہے جب تو میرے چاہنے والے سے بھی محبت کرے سمجھ گئے انشاءاللہ المتحابون فی مودتنا جو ہم سے مودت کرتا جو ہم سے محبت کرتا ہے ہمارا چاہنے والا ان سے بھی محبت کرتا ہے یہ علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کی پہچان ہے اور ان کی علامت ہے تیسری چیز میں فرماتے ہیں المتزاورون فی احیاء امرنا امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جب کبھی اکٹھا ہوتے ہیں تو ہماری تعلیمات ہمارے مقصد اور ہمارے مشن کو تکمیل پہنچانے کے لیے آگے کیسے لوگ اس کے لیے جمع ہوتے ہیں جیسے نے محمود کہا اتنے دیر پاس پوری مسجد میں بے رہنے کی جگہ نہیں تھی ہمیں دیکھا الحمدللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اس جشن میں آپ نے 2 سے 2.5 گھنٹے جشن کیا آپ کہہ سکتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسی بات تھی جو دائرہ اسلام یا دائرہ حدود شیعت کے باہر تھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ایسی باتیں ہوتی ہی نہیں ہے اس لیے کہ جب شیعہ کہیں پر جمع ہوتے ہیں تو جمع کس لیے ہوتے ہیں امام فرماتے ہیں ان کا جمع ہونا مقصد یہ ہے کس طریقے سے ہمارے اہل بیت کی ولایت کو آگے لے جانا ہے ہمارے اہل بیت کے مشن کو آگے کیسے لے جانا ہے ہمارے اہل بیت کے فرامین کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے اس کی فکر میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں نہ کہ اختلاف کے لیے آپ دیکھتے ہیں بعض ایسے مثلا پروگرامز ہوتے ہیں جب اس میں اختلافی باتیں مار دار چھکا چوکا 20 کھیلا جاتا ہوں ضرور کس وجہ سے دیوز کوئی کام نہ بچے کھوس کرنے کا موقع تو واقع ہے نا بھائی ناس فلانے کا حملہ بچے فلاس یہ کا وہاں پہ اپنی باتیں دنیاوی باتیں اہل بیت کی بات ہوتی ہی نہیں ہے ایسے آپ ایسے پروگرام دیکھتے ہیں جہاں پر اہل بیت ذکر ہمیشہ آتے ہیں اہل بیت حدیث کرنی امت اس کا مطلب یہ مشن اہل بیت کے مشن کو آگے لے جانے کے نہیں ہے امام علی فقہ کا سرمت ہمارا چاہنے والا جو ہے وہ ہے المتزاورون فی احیاء امرنا ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے مشن کو زندہ کرنے کے لیے آگے لے جانے کے لیے ہمارے شیعہ جمع ہوتے ہیں نہ کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کسی کو گرانے کے نہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے رسوا کرنے کے لیے بلکہ ہمارے مشن کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے شیعہ جمع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جب کبھی ہم مجلس اور محفل میں ہم جمع ہوتے ہیں تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی ترویج کے لیے جمع ہوتے ہیں اہل بیت کے راستے کو آگے لے جانے کے لیے علی معرفت لوگوں کو بتانے کے علی چیز دے اور علی کا راستہ کیا تھا لوگ بتانے کے لیے ہم جمع ہوتے سب کی فکر رہتی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور فکر سے آتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ علی کے شیعوں میں شامل نہیں چونکہ امام علی علیہ السلام جو علامات بات اس میں وہ شامل نہیں ہے
اس کے بعد میں فرماتے ہیں الذین ان غضبوا لم یظلموا. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے الذین ان غضبوا لم یظلموا. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ اگر کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو وہ حد سے تجاوز نہیں کر جاتے، حد کے اندر رہتے ہیں. لمٹ یا لمٹ سے کراس بچس اور سمجھ لیجیے اخیرا غصہ یا ناسی ہو جیسے گاسی ہو جیسے میں کوئی بات کہوں گا آپ کو برا لگے گا، آپ کوئی بات بولے ہمیں برا. انسان اتنے جانتا ناراضگی سے آسپاس چھچا سن عقل مندی چن دی ناراضگی ہوا تم ان کے نبیچہ سینہ دباغ ختم کرنا ہے، ختم کرنا عقل مندی ہے. لہذا امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جب کبھی کسی سے بھی ناراض ہو جائے وہ حد کے اندر ہی رہتا ہے، حد سے تجاوز نہیں کر جاتا. لہذا یقیناً اگر کوئی حد سے تجاوز کر جاتا ہے ناراضگیوں میں تو یوں سمجھئے وہ علی کے بتائے راستے پر نہیں چل رہا، کوئی کسی اور کے اشارے پر ضرور چل رہا ہے، تبھی تو وہ ہوا دے کے آگے لے جا لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. لیکن اگر علی کا چاہنے والا ہوتا تو دائرے کے اندر رہتا، حد کے اندر رہتا، لمٹ کے اندر رہ کر بات کرتا. صلوات پر محمد و محمد. اس بات امام فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی ناراض ہو جائے تو حد کے اندر رہتا، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر جاتا. وَإِنْ غَضِبُوا لَمْ يَظْلِمُوا. جب غضبناک ہو جائے، ناراض ہو جائے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہمارا چاہنے والا. ظلم دیو من للمؤمنین کن شروع کیوں ہوتا ہے ڈنڈا یا سونا ظلم بسنجر میں. ظلم صرف اس کو نہیں کہا جاتا ہے. ظلم مطلب کوئی ایک حدیث کے جملے ہیں سب سے زیادہ بڑا درد کس سے ہوتا ہے انسان کو؟ ڈنڈے سے درد نہیں ہوتا. ڈنڈا چوک فوکچا سن مرکو چانا چوک دوزو بانا ٹھیک ٹھاک، لیکن زبانی وار کو پر انسانی کا زبان کا وار سب سے ڈینجر وار ہوتا ہے جو کبھی یہ درد مٹتا نہیں ہے. لہذا کچھ لوگ ایسے جاہل جہلا ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو زبانی وار کرنے میں تلے رہتے ہیں. لیکن آپ ان ایام میں دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو باتیں چل رہی ہیں فیس بک اور سوشل میڈیا میں ہم ذرا ٹچ رہتے ہیں نا بھائی کھچی جائے کدیوں سے نہ چس پر قسمیت بھی خونی گوفنا کینا نہ حسدیوں سے نہ مومن کنی گیب سے نہ کیا کہ ظلم بھی کوشش میں کھنتے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پورے دراصل آتے لوگ جاہل ہیں. مطلب آپ کو سب چوبے اللہ کو تو تحر ہو گئے دراصل کمیٹی جاہل مطلب سب پڑھے لکھے ہیں. وہ جاہل ہیں سارے جین وہی مرکز جاہلوں کا مرکز ہے. جتنے سب جمع ہیں سب جاہل ہیں. وہ صرف پورا کلاس میں ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، دو آدمی پڑھے لکھے ہیں. میں آپ کو حق نہیں بنتا، آپ ناراض ہیں، ناراضگی دور کیجئے، آئیے ملیے بات کیجئے. آپ کو کس نے حق دیا؟ یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب ناراض آپ ناراض ہو شاید کسی سے، امام فرماتے ہیں ناراض ہو تو حد کے اندر کسی پر ظلم نہیں کرتا. آپ کسی شیخ سے ناراض ہو یا کسی مومن سے ناراض، کسی سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے. اس کا مطلب پورا غصہ پورے دراز کے عوام کے اوپر نکالیں گے آپ، ایک کا غصہ پوری دراز کے عوام کے اوپر. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ سب جاہل ہے مطلب پورا طرح سے ان پڑھ جاہل انتا سکنا بہت پڑھا لکھا آدمی ہو گیا، ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. اس کا مطلب آپ علی کے راستے پر چل ہی نہیں رہے ہیں. امام تو فرماتے ہیں جب ناراض ہے تو حد میں رہتا، دائرے میں رہتا ہے، دائرے سے تجاوز نہیں کر جاتا. لہذا آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جب کبھی ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ دائرے ہے تو پر غصہ سن. اس کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا. ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے جب کبھی انہیں خوشی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے غم یافتی اس کو اسراف جسمین، اسراف کبھی نہیں کرے گا. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو کبھی اسراف نہیں کرتا. اور ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر جو اسراف ہوتا ہے ہم اس کی لمٹ بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں. بیرل چنگی نہ پورا کھانا ویسٹ ہو جاتا ہے، پورا ضائع ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اجا کون سے کئی شیئر سے ہوتا ہے تو چی بس اسراف ہوش اسراف گناہ دے بس چیز دے جو دین گراموئی جاتی اور گراموئی جاتی میں اسراف کچھ دے ہوتا. گراموئی یقینا شادی مبارک جاکسین گراموئی جاکسین اچھا دن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسراف کو دینی تجاوز کو دین حدود سے باہر نکل جاؤ. نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. نہ آپ امام علی کے چاہنے والے نہ امام علی علیہ السلام آپ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. لہٰذا جب کبھی گراموئی جاکسین آتے مسئلہ نیفیر بیدین ہوں گے دین مجلس میں یقیناً اس وقت آپ کو یہ دیکھنا چاہیے خطیب سے مسئلہ نہیں مولانا 1000 2000 پیچھے محسوس 2000 پوری تبرک چھوڑ دیتا ہوں. مثلا 5 آدمی 2000 تبرک کیا کریں گے بھائی؟
مثلا 500 نفر ہی ہو سے 500 میں 25,000 روپے پورا خان کو کیوں کرنا ہے؟ اسراف نہیں ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ ذہن کی پھانگ چاہ دیتا بولو کہ اسراف مسو پہ حرمت مسو. لہذا کم کھاؤ ٹینشن کم کھاؤ کم مت کھاؤ. تو لہذا اسلامی سکھاتا ہے کم صحیح کم ہی کھاؤ لیکن غم نہ کھاؤ. لہذا جب امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہچان یہ کیوں کبھی اسراف نہیں کرتے خوشی کے موقع پر. لہذا امام اس وقت فرماتے ہیں برکت علی ما جاوروا برکت علی ما جاوروا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہچان یہ شیعہ وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں. جہاں پہ شیعہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں. علی کے چاہنے والوں کہاں کس دنیا میں کس اندھیرے میں جا رہے ہم لوگ. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ جہاں ہم روتے ہیں وہاں لوگوں کے لیے برکت بننا چاہیے. آج ہم اس راستے پر جا رہے ہیں جہاں پر شیعوں کی بات ہے ہم بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. کس راستے پر جا رہے ہیں؟ جہاں دیکھو 2 شیعہ ہیں 3 شیعہ ہیں تینوں میں اختلاف. جس امام یہاں فرماتے شیعوں کی پہچان تو یہ تھی کہ یہ اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں لوگوں کو اتحاد کا درس دیتے ہیں لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے اگر ایک جگہ پر 1000 لوگ رہتے ہیں 1000 میں سے ایک ہمارا شیعہ رہتا ہے تو ان 1000 کے لیے ہمارا ایک شیعہ نمونہ عمل ہونا چاہیے اسوہ حسنہ ہونا چاہیے. سب کو یہ کہنا چاہیے ہم سب اس آدمی کی طرح بننا چاہیے. اور الٹا ہو گیا جہاں پہ یلچرگان ہے الحمدللہ کے 15 گھریوں لگا تو 15 دوسری طرف 15 ایک 7 دوسری طرف 7 دوسری طرف بیچ میں ایک لڑکا رہتا ہے گاٹ سے دیے چھا اس معاشرے پر جا رہے ہیں ہم. امام فرائض کا مطلب ہم امام کی فراہمی عمل کرتے ہی نہیں بھائی. امام فرماتے برکت علی من جاوروا گاؤں پڑوسی نہ گاؤں ہمسایہ چین نہ تو علی کے شہر اور مسجدوں کے لیے برکت کا سبب بن جاتے ہیں. ہم یہاں پر برکت نہیں بلکہ ہم یہاں پر زحمت کا سبب بن رہے ہیں. اس کا مطلب آپ علی کے چاہنے والے نام کے ہیں کام کے نہیں ہے. کام کے علی کے چاہنے والے بنیے صرف نام سے دعویداری کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں سلم لمن خالتو علی کا شیعہ. امام فرماتے ہیں علی کا شیعہ وہ ہے جس کے ساتھ بھی رہتا ہے اس جگہ کے لیے امن و سلامتی کا باعث بنتا ہے. جہاں پہ علی کا شیعہ رہتا ہے وہاں پر امن و سلامتی آ جاتی ہے. بات پہلے ہی میں نے کہہ دیا مولا یعنی زمانے عمر کو خودی مولا نہیں کان پکڑے بھاگ جاتے تھے انہی شیعہ میں درن چاہیے. اسی لیے کہ امام جو صفات شیعہ بتاتے وہ ہمارا اندر حق قبول کرنے کا انسان کا اندر مادہ ہونا چاہیے. حق ایکسپٹ کرنے کا مادہ ہونا چاہیے. یقیناً آج آپ خود جانتے معاشرے میں دیکھتے ہیں امام جو صفات شیعوں کے گنا رہے ہیں آیا ہمارے اندر صفات ہے خود غور کیجئے. ان الانسان علی نفسی بصیر در خود بہتر جانتا ہے. لہذا اگر یہ نہ کرو دی صفات تم یہ نہ کرو الحمدللہ میں نہ کرو دی صفات تم کیوں بھی کوشش اگر یہ نہیں ہو تو پھر کیا مولا کر منہ دکھائیں گے آپ. امام فرماتے ہیں سلم لمن خالتو علی کا شیعہ جس جگہ بھی رہتا ہے اس جگہ کے امن و سلامتی کا باعث بنتا ہے. اس کے بعد یقیناً لوگ احساس کرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں مثال کو میں مثال دیتا ہوں یا جو باہر رہتے ہیں وہ اسلامک اسٹوڈنٹس کے علاوہ لوگ بھی جانتے ہیں جہاں پہ کرگلی رہتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں یہ ہے لوگ نظر بہت شریف ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں گندے نہیں ہوتے ہیں چور چلاکی بھی نمانا یوز میں غلط پرد لگتے ہیں دھامو تانچہ میں ہوتی شرابت ہے وقت سے ضرورت ان کا آرام سے کسی مطلب رکھتے نہیں. لوگ بلی عقیدہ ہے. امام فرماتے ہیں یہی ہونی چاہیے صفات. باہر نگانے ہے 6 ساتھ کرگی لئیوں منا بدماش نمبر 1 چھڑنا گیا جو باہر سب کے لئے شریف بن رہا تھا کرگی نانے کے بعد بدماش نمبر 1 شریف نمبر 1 سے. تو لہذا اس کا مطلب یعنی انسان کتنا مطلب تعلیم انسان ہے کہ انسان دو رخی چہرہ باہر پتہ ہے نا باہر کچھ کرے تو مار کھائے گا لہذا یہاں پر کون کچھ بولے گا. لہذا امام علی علیہ السلام دی اوصاف کو شیعونی اوصاف بیان بسیتا دی اوصاف کو نانا یعنی نمبر یوم مرگوشتین. اور میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ علی کی محبت وہ علی کی محبت ہے تو محبت ان تاریخ اندوس سے جیسے پہلے میں نے کہا کہ روایت ربان مسعود کی امام علی علیہ السلام کی محبت جو محبت جو تمام عالم اسلام کو جمع کر دیتی ہے. اگر حدیث کے جملے ہیں کہ اگر علی کی محبت میں سب لوگ جمع ہو جاتے
یقینا جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا خدا، لہذا یقینا ایمان ہے. یہ میں اس کتاب تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں مفسر کہتے ہیں کہ علی محبت دنگا نیرا تسبیح دانا رسول سن علی محبت کو. علی مطلب امام علی امام اول. ابھی مشکل ہو گیا صرف علی کہاں سے لے لوگ گیر مار دیتے ہیں. امام علی ندی پہلا امام ہے. محبت دنگا نیرا تسبیح رسول سن چی تسبیح رسول. ایک تسبیح کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک دھاگا ہوتا ہے. اس دھاگے کا نام کیا ہے؟ بولے نا بھائی. تسبیح لفظ دیتا سا نہیں تین نمبر کا دانے اس کے اندر دانوں کو بیچ میں کیا ہے؟ اس کے بیچ میں دھاگا ہے. اس دھاگے کام کیا ہے؟ وہ کیا سوال مہٹی بننا ہے وہاں پہ؟ بولیے. وہ تمام تسبیح کے دانوں کو یکجا بسیو چھو تسبیرہ اگر دی یرس دی دانے ہے نا یرس دی آپ اس دھاگے کو کاٹ دیجئے اس کے بعد دیکھیں گے 100 دانے پورے مسجد میں پھیلے ہوئے نظر آئیں گے اور وہیں ایک دھاگا سب کو یکجا کر دیتا ہے. علی کی محبت جہاں مطلوسن اگر یعنی اس دن علی محبت جو نا ہمیشہ ینبول شسن اگر علی سے باہر نکل گئے اسی کے تسبیح کے دانوں اس طرح پھیلیں گے پھر ایک ہونا مشکل ہو جائے گا. صلوات علی محمد و علی محمد. نشتیس یقین امام علی علیہ السلام چونکہ ان ایام علی علیہ السلام باب فی کون محب علامت المؤمن و بغضہ رضی اللہ عنہ علامت المنافق. اہل سنت کی کتاب کا جتل حوالہ تاس کسر ملک کی حب علی رضی اللہ تعالی عنہ علامت ایمان ہے اور بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ علامت نفاق ہے. اہل سنت کی کتاب ایسا نہیں کہ صرف علی صرف شیعوں کے ہیں. تبھی آپ یہ سوچتے ہیں شیعوں کہنا ہی یہ تو خوش قسمتی کہ علی ہم سے منسوب ہو گئے تھے تو سب کے لیکن منسوب خدا را شکر ہم سے ہو گئے. ہماری پہچان علی کے چاہنے والوں سے ہو گئی لیکن خود ہمارے اہل سنت کی کتاب امام علی علیہ السلام سب مانتے ہیں. اہل سنت کے ہمارے بھائی علی کو سب مانتے ہیں. اتنے فوائد علی کے مناقب بیان کیے گئے ہیں جیسے اگر ہم نظر کیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا. حدیث کے جملے قال علی والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انه لعهد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. رواہ مسلم کی اپنی ہر روایت بیان دے. اہل سنت کی کتاب یعنی مسلم کا اپنی روایت بیان دے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ذر بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پہاڑ اور اس سے جانداروں کو پیدا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا. وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ یا علی کی تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا. امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا. تو لہذا علی محبت بچس کو یقین مومنی دلیل علی نیمبر محبت میں بچس کو بغض بچس کو لہذا یہ منافق کی دلیل ہے. لہذا کہتے ہیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس کے بعد آپ کتابوں حوالے دیکھ سکتے ہیں. حدیث رقم 117 ہے. اس کے بعد صحیح مسلم میں بھی کتاب صحیح ایمان میں باب الدلیل علی حب الانصار اس کے بارے میں ہے. حدیث نمبر 86 میں آپ کو ملے گا. بہت ساری کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں آپ کو وہاں ملے گا. اس کا خلاصہ یہ ہو گیا امام علی علیہ السلام صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے. امام علی سب ہیں تمام مسلمان کو نہیں. لہذا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ آج ہم سب ایک ہو جائے متحد ہو جائے تو اس اتحاد کے لیے سب کو چھوڑ دیجئے. علی کی محبت کو اندر لائیے. علی کی محبت اگر دل میں سب کے آ جائے گی تو سب ایک جٹ ہو جائیں گے. اگر علی سے فرار کرو گے تو یقین جیسا آج مسلمان در بدر بھٹکتے رہیں گے. صلوات علی محمد و علی محمد. تو عزیزان گرامی کوشش ہمیں یہ کرنا کہ امام علی علیہ السلام اس کے بعد ایک حدیث امام علیہ السلام ایک حدیث اہل سنت کی کتاب سے بیان کر کے آپ زمان تمام کرنا چاہو. کہتے ہیں ان ابی سعید الخدری قال ان كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب علیہ السلام. رواہ ترمذی. اس حدیث کو
ترمذی صاحب نے بیان کیا ہے، سنت بڑے محدث ترمذی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم انصار کے درمیان منافق کی پہچان اس طریقے سے کرتے تھے، ہمیں دیکھنا رہتا تھا کہ یہ منافق ہے یا منافق، ہمیں یہ دیکھنا رہتا تھا کہ یہ پیغمبر کا چاہنے والا ہے یا پیغمبر کا دشمن ہے، تو ہم وہاں پر ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، علی ذکر کی باتیں، علی قصے سے باتیں، علی واقعے سے باتیں، علی حدیث کی بیان باتیں، اگر اس کا علی کا ذکر سن کر چہرہ کھل جاتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ مومن ہے، جب اس کا چہرہ اتر جاتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے۔ لہذا علی علیہ السلام کے ذکر سے آپ کو پتا چلے گا کہ کون پیغمبر کا چاہنے والا ہے، کون پیغمبر کا چاہنے والا نہیں ہے، کون منافق ہے، کون منافق نہیں، مومن کون مومن ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان کا نام حضرت علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ لہذا یقیناً ایام حضرت علی علیہ السلام جس نام نے بہت زور و شور سے ہمارے عالم اسلام میں مانا جاتا ہے، جیسے کل یقیناً ہمارے مسجد حنفی امام جمعہ صاحب نے بھی بہترین تقریر کتنے اچھے فضائل علیہ السلام بیان کیے، اور آپ دیکھیے تو انہوں نے کہا بھائی علی کی محبت سب کے لیے ہے، ان کا جملہ ہے کہ علی کی محبت علی سب کے لیے ہے، کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر علی کی محبت رہے گی تو آپ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس امام جمعہ نے اگر یہی تو آپ کو درس دے دیا کہ علی کی محبت اس کے دل میں تھی، آیا آپ کے درمیان فضائل مولا بیان کر کے عزت اکرام کے ساتھ یہاں سے چلے گئے۔ لہذا یقین اگر علی کی محبت نہ ہوتی تو آپ سے کوسوں دور رہتے اور دور رہ کر تیر اندازی سے کام چلا لیتے۔ لہذا علی کی محبت اپنے اندر لائیے، اور علی کا حقیقی شیعہ بننا ہے تو ان صفات کو اپنے اندر لائیے جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شیعہ کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں خدا محمد علیہ وسلم ہمارے استعمال قریب کو شرف قبولیت عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا سید ولد آدم وعلي سيد العرب رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسلام۔ تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر قابل تعریف لائق تحسین آپ تمام حضرات یقین بہت دیر سے خدا کو سماعت کر خدا کی سماعت کو درود اضافہ فرمائے۔ دامن وقت گنجائش کم ہونے کی وجہ سے جلدی حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں آگے لکھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا سید ولد آدم وعلی سید العرب۔ فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ لہذا ایک اولاد آدم کے سردار ہیں اور علی عرب کے سردار ہے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر نے یہاں زمان سامنے فرمایا کہ علی علیہ السلام سردار عرب ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی پہلے کہہ دیا کہ علی علیہ السلام سے محبت ہر کوئی کرتا ہے، لہذا علی علیہ السلام کی بتائے پر اگر راستے پر مسلمان چلتے آج ہماری یہ نوبت نہ آتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے علی علیہ السلام نے بارہا یہی کہا تھا کہ اسلامی حدود کو اپنے اندر رکھ کر آگے بڑھو، لیکن مسلمانوں نے حدود کو پامال کر دیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی جس وجہ سے آج ہم پامال ہو رہے ہیں۔ لہذا آج آپ دیکھتے ہیں پورے ہمارے ہندوستان ملک دیش میں ایک ہی طرح پورے نیوز چینل میں اسی خبریں آ رہی ہیں، حجاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لہذا حجاب یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زمانہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا اس زمانے میں ہوتی تھی تورات وغیرہ، لیڈیز کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، ہاتھ میں لینے نہیں دیا جاتا تھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ آپ یعنی اتنی مقدس کتاب آپ ہاتھ میں لے نہیں سکتی ہیں اس سے قدر۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر دنیا کو پیغام دیا نہیں، عورت بھی مرد کی طرح ہے، خدائی مخلوق چین، اس کے کچھ حقوق ہے، ان کو حق دیا جائے۔ اس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ ساتھ اپنے عورتوں کو دائرے کے اندر رکھو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فاطمہ زہرا سلام اللہ کی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کبھی در کے باہر آئی ہو، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی کی بیٹی کبھی در باہر آئے سے گھومنے پھرنے بازار کھوڑے گھستے رہے۔
لہذا کہیں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن مسلمان تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے اس طرح تھوڑی چلتے. ان کو برطانیہ کے حکومت میں جو قوانین پر عمل کرنا ہے نا, آزادی چاہیے نا عورتوں کو. آزادی کی جب آپ بات کریں گے, اگر آزادی ہی چاہیے تو میری مالدینوں کا پیغام ہے, اگر آزادی چاہیے تو آپ جائیے انگلینڈ جائیے, وہاں پہ لندن جائیے. آپ کو وہاں پر جا کر جب وہاں پہ رپورٹس ہو, جب آپ اس سے مفکرات زیادہ فکر کرتے ہیں, رپورٹ جب آپ بات کریں گے تو رپورٹ ابھی ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں ہر سال 1,25,00,000 خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں. 1 2 نہیں 1 کروڑ. اس کے بعد کہتے ہیں اور 80,000 کی بے حرمتی کی جاتی ہے کھلا کھلا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بعد ویمن فیڈریشن برطانیہ کے مطابق 100 شادیوں میں سے ایک خاتون کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نشانہ بنایا جاتا ہے, اپنے لیے استعمال کیا جاتا ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے. لندن میں 80,000 خواتین طوائف کے پیشے سے وابستہ ہیں. جب عورتوں کو آزادی ملے گی تو ایسی آزادی ملے گی. 80,000 خواتین طوائف کے اس پیشے سے وابستہ ہیں. یورپ کے بعض ممالک میں شادیوں میں 90% کی کمی آ گئی ہے. یورپ کے بعض ممالک میں 90% شادی میں کمی آ گئی. کیوں کمی آ گئی؟ کسی ہمارے ہندوستان کے کسی بڑے صاحب نے کہا, نام نہیں لوں گا, کہا بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو کہا جب فری میں مل رہا ہے تو زبردستی پیسہ لینے کی کیا ضرورت. فری میں جب کچھ مل رہا ہے تو پھر فری میں کھانا مل رہا ہے, ہوٹل میں ہم خرچے کیوں کر زبردستی, ہم کو پیٹ بھرنے سے مطلب ہے نا. تو اس طریقے سے کہ یورپ میں 90% شادی میں کمی آ گئی کیونکہ سب کچھ چل رہا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ یورپ میں پیدا ہونے والے 70% بچے 70% بچے ناجائز طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آزادی جو خواتین کو دی گئی تھی, انہی امور میں استعمال کرنے کے لیے خواتین کو یہ آزادی دی گئی تھی. اور آج یہی آزادی ہمارے ہندوستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ آزادی ملے. یقیناً مسلمان کی ماں بہنیں کبھی اپنی حرمت کے ساتھ یقیناً بے حرمتی کبھی نہیں کر سکتی ہیں, اور ہمیشہ وہ زندہ رہیں گی اور اپنے پردے کا یقین خود ہی اہتمام کریں گی. اگر مسلمان جاگے نہ سوئے رہیں گے, لیکن میری ماں بہنیں یقین آگے بڑھ کر ہمیشہ کوشش کر کے اپنے پردے کا خود انتظام کریں گی. حجاب کا مطلب سکون ہے, نقاب کا مطلب اطمینان ہے, عبایا جو ہوتے ہیں ہماری بیٹی مطلب محافظ ہے. یقیناً ان تمام چیزوں پہ عورت اگر پردہ کرتی ہے اپنے آپ کو چھپاتی ہے. جب عورت اپنے آپ کو چھپائے گی تو مردوں کی نظروں سے چھپاتی ہے, درندہ صفات انسان کی نظروں سے چھپاتی ہے. لہٰذا میرے بھائی میرے بزرگوں, کوشش یہ کیجیے گا اپنی ماں بہنوں کو دائرے اسلام میں رکھو گے تو آپ کی ناموس کی عزت باقی رہے گی. اگر انگلینڈ کے رویے پر چلو گے تو آپ کی ناموس کی عزت پامال ہو جائے گی. ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے. اس کے علاوہ یقیناً یوٹیل مشرق سے گزارش کرنی تھی کہ آج ہمارے درمیان مثلا ہمارے کالج کے طالب علموں کا وقت طالب علم کا وقت پر امتحان نہیں ہونا, امتحانات میں آگے پیچھے ہو جانا, فلاں مشکلات کا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یوٹی نظام سے ہم التماس کرتے ہیں کہ بچوں کا وقت امتحان ہونا چاہیے, اور ان کی پڑھائی کے جس طریقے سے ہم مضر اثرات دیکھ رہے ہیں کہ پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے. آپ نے بہانہ ایک ٹیپ کا بنایا اور دے دیا, آج بچے اسی میں صرف لوڈو اور گیم کھیلتے رہتے ہیں. لہٰذا پڑھائی ختم ہو گئی ہے. التماس کرتے ہیں اگر حالات بہتر ہو گئی ہیں تو اسکول کھولا جائے, اسی طریقے سے بچوں کی تعلیم پر نظر کی جائے, اور انشاءاللہ حکومت وقت ہندوستان سے التماس کرتے ہیں کہ پردے کا یہ چرچا ختم ہو جائے. اس سے سیاسی فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ مسلمان میری ماں بہنوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.